یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اس امانت کو 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں 23 سال مسلسل محنت کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی احساس ذمہ داری کو یا ایھا الرسول بلغ، اب تمام 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہتے ہیں الا هل بلغت، جس چیز کا مجھے مکلف بنایا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے اس امانت کو کما حقہ پہنچایا؟ تو پوری قوم نے بیک زبان ہو کر کہا قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے آپ کی ذمہ داری کو پورا کیا، تبلیغ دین کی امانت کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی. تو آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ وہاں موجود تھے ان صحابہ کرام کو اس امانت کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کا حکم دیا اور کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو یہاں موجود ہے حجۃ الوداع اس میدان میں موجود ہے، وہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک پہنچا دے. شاعر کے زبانی دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت. نام کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اصحاب موسیٰ، حواری عیسیٰ، اصحاب محمد افراد سازی کا کام، لوگوں کو تیار کرنے کا کام، ہمارے بعد دوسری سب کو تیار کرنے کا کام، جانشینوں کو تیار کرنے کا کام، یہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. وفات رسول کے بعد کیسے کیسے طوفان آئے. جیش اسامہ کا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جیش اسامہ کا مسئلہ آیا کتنی رکاوٹیں آئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر مجھے پتا چلے کہ مدینے میں میں تنہا ہوں، پورے مدینے میں جانور حملہ اور ہونے والے ہیں، ایسی صورت میں بھی جیش اسامہ اپنے مہم کو پورا کرتے رہے. مانعین زکات کا مسئلہ کیسے حل کیا، مدعیان نبوت کا مسئلہ کیسے حل کیا، مرتدین کا مسئلہ کیسے حل کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 10 سال کی مدت خلافت میں مصر کو فتح کیا، لیبیا کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرایا. روم اور فارس جو اس وقت کی 2 عظیم طاقتیں تھی، کسی ایک سے ٹکر لینا لوہے کے چنے چبانے کے برابر تھا، لیکن بیک وقت روم اور فارس کو قادسیہ اور یرموک کی شکل میں ان 2 طاقتوں کو زیر کیا. اسلامی کیلنڈر بنوایا، وقت کا سسٹم قائم کیا، بیت المال کا سسٹم قائم کیا. پورے اہل مدینہ سکون کی نیند سوتے رہے اور یہ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں پہنا دیتے تھے. بے شمار کارنامے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا. معزز سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور صحابہ نے تابعین اور فاتحین کو تیار کیا، جس کے نتیجے میں صرف 1 صدی 100 سال کے اندر محمد بن قاسم ہندوستان کی سرزمین پہنچ گئے، قتیبہ بن مسلم الواحدی چائنا کے حدود میں پہنچ گئے، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین کے سرحدوں میں پہنچ گئے، عقبہ بن نافع افریقہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے. تو میں اسی پر یہ بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت کے پیغام کو اللہ سمجھنے کی کوشش. سیرت سے بڑھ کر فقہ السیرت، سیرت کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے. پھر آخر میں اللہ کے بعد تمام پاکورٹ کے ذریعے جمعیت کے ذمہ داران فردن شکر گزار ہوں. دیکھیے آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. اس پروگرام کے کتنے فوائد ہیں، اس کی برکتیں کتنی ہیں، وہ آپ لوگ جانیں.